انڈین ریلوے میں 87,000 ورکرز تھے. اس 87,000 میں 75,000 کراچی آ گئے تھے. سارے ادیب شاعر تو لاہور میں تھے یہ. یعنی لاہور میں اتنی بڑی پاپولیشن. میں تو جب ملتا ہوں لوگوں سے لاہور میں, کیونکہ 25 سال سے گھر ہے لاہور میں, تو میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے تو جس کو میں شجاع دیکھتا ہوں وہ تو اردو اسپیکنگ نکلتا ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے نا کسی بھی قسم کے کلیش کے اندر, تو وہ 8,000 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے ٹوٹل. میرے پاس نمبر مجھے یاد نہیں, 8,200 اس طرح سے تھا یا 7,200. اور پاکستان میں 70,000 80,000 مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مارا. عبداللہ ہارون صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے, اور دیگر جو مسلمان تھے انہوں نے بھی چیزیں بنائیں. لیکن یہ ساری جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں یا جو آئیکونک ہیں وہ برٹش نے, ہندوؤں نے اور پارسیوں نے بنائی زیادہ تر. ویری نائس. پاپا مجھے ایک بات بتائیں, بیفور پارٹیشن والی آپ نے بات بتایا, اور یہ بتایا کہ بھئی یہ آئیکونک عمارتیں جو ہیں برٹشر نے تعمیر کی, کچھ مسلمانوں نے, کافی ساری ہندوؤں نے, کافی ساری پارسیوں نے. لیکن اگر ہم چھوٹے علاقوں کی بات کریں, جیسے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں بولٹن مارکیٹ کے پیچھے والا علاقہ, ہم لوگ رنچوڑ لائن کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ اولڈ کراچی میں بنس روڈ کی بات کرتے ہیں. اب ادھر یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بھی ہیں, پراپر آبادیاں ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس نے تعمیر کی؟ پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے کون سی کمیونٹی کون سے علاقے میں رہتی تھی, یہ بتائیں مجھے تھوڑا سا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے نا پہلے بات جو کی ہے وہ بات کی کہ بڑی بڑی عمارتوں کی, آئیکونک عمارتوں کی نا, ٹاور کی کر لی ہم نے, KPT کی کر لی, دیگر کر لی. یہ جو پورے ایریا تھے, جیسے پاکستان چوک ہے یا اردو بازار کا علاقہ ہے, جو ریڈیو پاکستان کا علاقہ ہے. اور ہم نے کلفٹن کی بات نہیں کی, کلفٹن کیوں بنائے اور کلفٹن کی وجہ کیا تھی, ابھی ہم نے یہ بھی بات نہیں کی. ابھی تو یہ تو ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ ہے نا. ہاں, اور نہیں, آبادی کلفٹن کی کیوں تھی, وہ ایریا کی ہسٹری بعد میں. ہاں, تو یہ جو آبادیاں ہوئیں, اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ سب چیزیں بن رہی تھیں تو برٹش کے دور میں جو آبادی تھی, ایک تو لیاری کی تھی, رنچو لینڈ کی تھی, اور سولجر بازار کی تھی. اب اس کے بعد یہ جو ایریا تھا, جو ایریا ہے میکلو روڈ والا, اور جو ایریا ہے بنسوڈ والا, یا صدر سے لگتا ہوا جو ایریا ہے, پاکستان چوک ہے اور اردو بازار کا علاقہ ہے سارا, یہاں پہ جو بلڈنگیں بننا شروع ہوئیں, اس میں ایک چیز کامن ہے, وہ یہ کہ یہاں پر یہ پہلے سب خالی جگہیں پڑی ہوئی تھیں یہ, اور یہ بننا شروع ہوئی ہیں سن 1910 سے لے کے اور 1930 تک, اور 1930 تک یہ پورا فل ہو چکا تھا یہ. اگر آپ کسی بھی عمارت پہ دیکھو گے, آپ بنسوڈ پہ دیکھیں, اکثر سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے, پاکستان چوک پہ دیکھیں, جہاں کہیں بھی دیکھیں, تو آپ کو ایک تو عمارتوں پہ ہندی نظر آئے گی, اور ابھی بھی صدر میں, پاکستان چوک پہ, بنسوڈ پہ آپ کو کئی عمارتوں پہ گاندھی جی کی تصویر نظر آئے گی. گاندھی جی؟ جی ابھی بھی موجود ہے. کہاں پہ؟ بنسوڈ کی کئی عمارتوں پہ گاندھی صاحب کی تصویر ابھی تک موجود ہے. اچھا. اب یہ جو دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جب یعنی 1910 سے 1930 تک کا, جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہونا شروع ہوئی ساری, اور یہ جو جگہیں تھیں یہاں پہ بلڈنگز بننا شروع ہوئیں. گاندھی جی کی کیوں ہے؟ گاندھی جی تو ایک لیڈر تھے نا بیسکلی, متحدہ ہندوستان کے. اوکے بھائی ہندوؤں کے لیڈر تھے, عمارتیں ہندوؤں کی بن رہی تو گاندھی جی کی نہیں بنی تو کیا کس کی بنے گی؟ عمران خان کی. ابھی بھی موجود ہے بنسوڈ میں, ابھی بھی گاندھی جی کی تصویریں ہیں. اوکے. پاکستان چوک پہ ابھی بھی بلڈنگوں پہ گاندھی کی تصویریں, لوگوں نے اس کو زوم کر کے دکھایا کہ بھائی موجود ہے. اور وہ کس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے کارویں کی ہوئی ہے؟ ہاں, مطلب یہ کہ پتھروں پر بنائی ہوئی ہے, پتھروں پہ بنائی ہوئی ہے, اور کوئی میٹل پہ بنائی ہوئی ہے. اوکے. تو یہ جو اچھا, جو اب سوال یہ تھا کہ یہ کس طرح کا, دیکھیں جو کلفٹن کا ایریا تھا یہ تھا برٹش کے پاس, اور کلفٹن بسایا تھا برٹش نے ایک سکون کے لیے, امپیریل لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, تاجروں کے لیے, یہ ان کے لیے. یہ پورا جو کلب روڈ کا ایریا ہے یہ سارا ان کے لیے. دیکھیں 2,000 4,000 گز کی جگہیں ہیں. تو کلفٹن کا ایریا جو تھا نا وہ تھا ریسٹ کرنے کے لیے. گزری والا تو نہیں تھا پاپا؟ گزری والا بھی کافی پرانا لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گزری جو ہے, گزری کی جو پہاڑی ہے, کافی ہائٹ ہے. یہ جو پہاڑی گزری کی, اب ایک موضوع آ گیا, اس پہاڑی پہ, اس جگہ پہاڑی پہ, گزری کی پہاڑی پہ کسٹم کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی. سن 1870 میں 75 میں کسٹم کی چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی گزری کی پہاڑی پہ, اور لکھا ہوا کہ یہاں چیک پوسٹ تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں چیک پوسٹ کیا کر رہی تھی. اس چیک پوسٹ کا کام کیا تھا؟ سرویلنس کرنا, دیکھنا.
تو میرا ایک ذہن یہ جاتا ہے کہ جب میں پرانی تصویریں دیکھتا ہوں میں 1890 کی اور اس کی، تو یہاں پر پانی تھا، تو گزری تک پانی تھا، اور جو لوگ گزری میں اور دہلی کالونی میں آباد ہوئے تو سمندر کا پانی ایک دور تک دہلی کالونی تک سمندر آتا تھا، سمندر یہاں تک تھا. اور یہ جو نیٹی جیٹی کا علاقہ یہاں پر تھا، یہاں پہ تو چونکہ بند بنا دیے گئے تو ہو گیا. ہم جب چھوٹے تھے، جب ہم بچپن میں اپنے کورنگی جاتے تھے ہم، تو سمندر قیوم آباد تک تھا، اور قیوم آباد سے کورنگی جاتے ہوئے ایک زگزیگ میں سڑک تھی اور سمندر کے بیچ میں سے بسیں چلتی تھیں. وہی والا ڈاٹ کنیکٹ ہو گیا نا کہ الیگزینڈر کے یوم بات سے کیا. ہاں، یعنی 17D 17A 17B 17C یہ بسیں، یہ منی بسیں، وہ سمندر میں سے، سمندر کے بیچ میں راستہ بنا تھا زگزیگ میں، اور وہاں سے ہوتی ہوئی جاتی تھی. سمندر کے بیچ میں راستہ مطلب؟ دونوں طرف ڈیلٹا بنے ہوئے تھے. اوکے اوکے اوکے. اور پانی اگر وہاں سے آ رہا ہوتا تھا ملی ندی کی طرف سے تو سمندر یہاں تک تھا. تو سمندر جو رہا ہے، اور یہاں ایک سینیٹوریم بنا ہوا تھا جب برٹش آئے تو گزری کے پاس. سینیٹوریم کا مطلب تھا کہ سینیٹوریم ہوتا ہے علاج کرنے کے لیے. تو برٹش فوجی جو بیمار ہوتے تھے یا کسی پینڈیمک میں ہوتے تھے، کسی بیماری میں، وہ یہاں پر ان کو داخل کرایا جاتا تھا. ایک بہت بڑی ڈسپینسری بنی ہوئی تھی گزری میں، تو پانی یہاں تک تھا. یہ اب آ جائیں، یہ بنسوٹ کا ایریا. بنسوٹ کا ایریا دیگر جتنے بھی رہتے سارے ہندوؤں کے تھے. رتن تلاؤ ہے، بنسوٹ ہے، سبھی ہندوؤں کے تھے. جو رنچولینڈ کی آبادی تھی وہ مکس آبادی تھی. وہاں پر مارواڑی بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. لیاری میں جو تھے وہ مسلمان زیادہ تھے. پھر یہ کھارا دار اور میٹھے کا علاقہ تھا. یہاں پر میمن کمیونٹی جو تھی ہماری، جو بھی لوگ تھے وہ لوگ زیادہ تھے. انہی میمن کمیونٹی نے پھر اب جو جسے آج کلب روڈ، عبدالحارون روڈ ہے، یہاں پر بھی پراپرٹیز خریدی. ایک دور میں تو سر عبدالحارون کی جو نا بہت ساری پراپرٹیز تھیں یہاں پر. اور جو صدر کا ایریا تھا، جو صدر کی بلڈنگیں تھیں، صدر کی بلڈنگوں میں ایک ہم چیز کو ڈسکس کرنا بھول گئے، وہ تھے گوانس، گوا کے لوگ. ہاں، سینٹ پیٹرک کالج. جی جی، سینٹ پیٹرکس جو چرچ ہے، جو وہاں پر بڑی جو ہے نا وہ کافی سارے کرسچنز رہتے ہیں. بیفور پارٹیشن جو کرسچن کی پاپولیشن بتاتے ہیں یہاں پر بیفور پارٹیشن، وہ 15,000 بتاتے ہیں بیفور پارٹیشن. اس میں برٹشر بھی تھے اور گوا کے لوگ بھی تھے. گوا کے کرسچن. جی جی. اچھا، گوا کے لوگ کیا تھے کہ گوا کے لوگ یہاں پر مائیگریٹ ہو کر آنا شروع ہوئے کراچی میں، گوا سے. اور وہ آئے جب یہاں جاب کریٹس ہو رہی تھیں، کیونکہ گوا کے لوگ پہلے سے پڑھے لکھے تھے. وہ تو انڈیا میں سب سے پہلے جو انگلش میں پڑھنا لکھنا شروع ہوئے ہیں وہ گوا کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ پورچوگیز کے پاس تھا وہ. اوکے. تو گوا کے لوگ یہاں بہت مائیگریٹ ہو کر آئے. اور بیفور پارٹیشن تو تقریباً 3,500 گوا کے لوگ یہاں رہتے تھے. اب گوا فیملیز جو ہیں وہ میرا خیال ہے بہت کم رہ گئی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو، زیادہ تر لوگ کینیڈا موو ہو گئے، امریکہ موو ہو گئے. میرے کافی سارے دوست ہیں ہاں، جو کہ چلے گئے ہیں. تو یہاں گوا کے ٹیچرز بھی بہت سارے ہیں جو کینٹ کے ایریا میں گوا کے لوگ رہتے تھے. اور یہ جب ہم اس طرف آتے ہیں لائنز ایریا، تو ظاہر بات ہے پورا کا پورا ایک کینٹ کا ایریا تھا، اور یہاں کوارٹر بنے تھے. لائنز ایریا میں جو تھے وہ سارے برٹش جو آفیشل تھے ان کے کوارٹر بنے ہوئے تھے. جو PIDC کا پیچھے کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی کیمپ بنے ہوئے تھے یہاں پر، جیسے جہاں پہلے حاجی کیمپ بنا تھا. تو یہ اس طرح کا رہا سلسلہ. یہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں PIB کالونی کا وجود نہیں تھا، گرو مندر کا وجود تھا. اور جب گرو مندر پہ ہم آتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ یہاں پر ہے نا بنگلے بنے ہوئے 1000 گز کے. وہ ہندوؤں کے بنگلے تھے. وہ ہندو کون؟ جو شکارپور کے بڑے امیر تھے. اور جو مسٹر LK اڈوانی صاحب تھے جو پریزیڈنٹ بنے تھے انڈیا کے، وہ یہیں پہ رہتے تھے. وہ LK اڈوانی کی بھی تو ہسٹری بتائیں آپ. وہ ایک الگ ہسٹری ہو جائے گی اس پہ پھر تھوڑی سی مطلب ایک ایڈوانی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ شکارپور میں بھی رہتے تھے، اور ہندو سندھیوں کی. تو وہ شکارپور میں رہتے تھے اور حیدرآباد میں بھی. حیدرآباد میں ابھی بھی ایک گلی ہے، اس کا نام وہ کہلاتی ہے ایڈوانی لائن. وہ پوری ایڈوانیوں کی تھی وہ، اور پیسے والے تھے لوگ تھے. یہ کیارا ایڈوانی بھی اسی فیملی سے پرابلی جو ایکٹریس. ہاں، ظاہر بات ہے، کیونکہ جو ہندو سندھی تھے وہ صدیوں سے پیسے والے رہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ ہندو سندھی کو خالی ہاتھ چھوڑ دیں، وہ پھر اس سے بھی کما لے گا وہ. اس کے اوپر تو بابا پورا پوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے ہندو سندھیوں پہ. ہندو سندھیوں پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کریں گے. ہاں، کیونکہ وہ بڑی زبردست اسٹوری، کیونکہ میری بھی اچھی خاصی ریسرچ ہے اس کے اوپر. کیونکہ وہ دوست ہے نا ہماری جیسمین، وہ جب پاکستان آئی تھی تو اس کی پوری، میں تو خود حیران ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی ہسٹری ان کی یہاں پر ہے، بہت بڑی ہے، اور اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس تھا. اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. سو یہ ایڈوانی فیملی جو ہے یہ بیسکلی ہندو سندھی فیملی. ہندو سندھی. اور جو LK اڈوانی صاحب تھے وہ، ان کی پیدائش تو حیدرآباد کی تھی، لیکن نوجوانی میں یہاں پر آ گئے تھے کراچی، اور یہاں پہ ان کا گھر تھا. جب گرو مندر کے پاس
گرو بندہ سے جب ہم جا رہے ہیں اسلامیہ کالج کی طرف تو یہ جو بنگلے لائن سے بنے ہوئے یہ ان کے 2 نام ہیں بنگلوں کے, 2 آبادیاں ہیں, ایک ہے عامل کالونی اور ایک ہے شکارپور کالونی. اوکے. میرا خیال ہے 200-250 بنگلے ہوں گے شاید یہ. تو یہ بڑے جو رچ ہندو تھے یہ ان کے بنگلے تھے, اور کافی بڑے بڑے بنگلے ہیں آج. 1000 گز کے ہیں یہ, 2,000 گز کے ہیں یہ. اب تو بنگلے ختم ہو گئے, اب عمارتیں بن گئی ہیں, کچھ بنگلے شاید رہ گئے ہوں لیکن وہ کاٹا ٹوٹ پیٹی گئے کر ہوں. دیا نا ابھی انہوں نے بہت زیادہ. تو وہ بنگلے تو ختم ہو گئے وہ. تو یہاں یہ ایک رچ تھا. تو یہ پوری آبادی جو تھی وہ پاکستان چوک, سولزہ بازار, اس کی حد تک محدود تھی ساری کی ساری آبادی, اور یہیں فنش ہو جاتی تھی. گرو بندہ کے بعد تو پھر شہر ہی نہیں تھا. آئی تھنک پورا پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہم لوگ کریں گے, صرف آبادیوں کے اوپر, کیونکہ ابھی بھی نئی والی آبادی بھی تو ہے, ناگن چورنگی, انڈا موڑ, اور سارے. یہ تو بہت بڑی پوڈ کاسٹ ہے. ہاں, اور یہ ہے بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اسٹوری ہے نا. ناظم آباد, لالو کھیت, یہ خود ایک ہسٹری ہے. ہاں, گلچر اقبال, 1-2 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ ہیں. تو پاکستان کے پولیٹیشینس بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ الطاف حسین نے بھی اس طرح کی عجیب سی باتیں کی کہ پنجاب میں کسی مہاجر کو رکنے نہیں دیا, سارے کراچی آ گئے, پنجاب والوں نے بولا کہ آگے بڑھو, وہاں جانا ہے, کراچی آگے, یہ وہ. کتنا جھوٹ بولا گیا ہے لوگوں سے, کتنا جھوٹ بولا گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ پنجاب تھوڑا سا نا مائیگریشن کا ہی ٹائم بتا دیں, کیونکہ ہم اس کو زیادہ لمبا نہ کریں, کیونکہ ہم کراچی کی ہسٹری سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں, اور کیونکہ اتنا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیں. یعنی پنجاب میں نہیں ٹھہرنے دیا. ہاں, کیونکہ ہمارا تو آدھا خاندان, میں اگر پورے ننیال کی بات کروں, میرا پورا ننیال لاہور میں, سارے دلی والے اردو اسپیکنگ, ٹھیک ہے, اور ان کو تو کوٹھیاں بھی مل رہی ہیں وہاں پر, کیونکہ ظاہر ترکے میں ملی ہیں, وہاں پر وہ بڑے گھرانوں میں رہتے تھے, ان کو ترکے میں اس طرح سے ملا. دین ہمارا جو ہے پورا ننیال جو ہے حیدرآباد اور میرپور خاص میں ہے, ٹھیک ہے. کراچی تو پھر یہ لوگ بعد میں آئے تھے, لیکن ددیال ہمارا پورا کا پورا پھر کراچی میں ہے. اصل میں بات یہ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ مہاجروں کو ٹارگیٹ کر لیا ہے. اچھا, مہاجر سو رہے ہیں بیچارے, وہ فلاں میں, اس میں لیڈروں میں پھنسے ہوئے ہوں, اور ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی کی عزت, چاہے کسی لڑکی کی ہو, لڑکے کی ہو, مرد کی ہو, عورت کی ہو, خاندان کی ہو یا قوم کی ہو. اب یہ نا, یہ عزت اچھالنے والی بات یا توہین والی باتیں ہیں یہ, یعنی توہین آمیز چیز ہے نا, کہ جی آپ کو تو لاہور نہیں ٹھہرنے دیا گیا. اب ایسے بیوقوف اور گدھے قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ بیسکلی بول دیتے ہیں نا. دیکھیں نا, بات یہ کہ کہیں ڈیبیٹ ہو رہی ہو نا, ایک چیز بات کیا رہی ہے, اس کا کوئی جواب دے رہا ہو. اب جن لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو ایک یہ پروپیگنڈا کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ, لیکن اس کا چونکہ کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا ہوتا تو یہ بات ایک سرکولیٹ ہوتی رہتی ہے. ہٹلر کا جو سیکرٹری تھا اس کا نام تھا گوبلز نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ 100 بار بولا جائے وہ سچ ہو جائے گا. ہاں, یہ سچ ہے. ہاں, تو اور ایسا ہی ہے. تو لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں. اب باتیں کریں لاہور کی, دیکھیں جو لوگ آ رہے تھے مائیگریٹ کر کے, وہ کہاں سے آ رہے تھے بھائی؟ علی گڑھ سے آ رہے تھے, دہلی سے آ رہے تھے, کانپور سے آ رہے تھے, الہ آباد سے آ رہے تھے. یعنی جو لوگ آل انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنسیں کرا رہے ہیں, جو اخبار پڑھ رہے ہیں, جو اخبار نکال رہے ہیں, جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ جانا کدھر ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ پنجاب کے لوگ, پنجاب میں تعصب بالکل نہیں ہے. پنجاب میں ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. پنجاب کے لوگ تو خود کٹ کے آ رہے تھے جب ٹرینیں کٹی ہوئی آ رہی ہیں, جب لوگ خون میں تر ٹرینیں لاہور والٹن کیمپ میں رک رہی ہیں, تو وہ لاہور والے ایسی گھٹیا حرکت کریں گے کہ جی آپ آگے جاؤ اور رکنا نہ دیں. بیسکلی لوگوں کو نا پروسیجر کا نہیں پتہ. جب لوگ مائیگریٹ کر کے آتے تھے تو لاہور ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں والٹن کیمپ. ٹرین وہاں رکتی تھی, والٹن کیمپ میں لوگ ٹھہرتے تھے, اور جو مشرقی پنجاب کے لوگ تھے ان کو پنجاب میں ہی ٹھہرایا, اور لوگوں کی چوائس تھی کہ وہ کہاں ٹھہریں. تو لوگ وہاں ٹھہرتے تھے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جی وہاں پہ ٹرین کو نہ رکنے دیں. مطلب یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ تو خود پنجاب کے لوگوں میں ایک بہت بڑا داغ ہے, یہ ان پہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کہ ہے ہی نہیں, حقیقت ہی نہیں ہے. اچھا, پنجاب کے لوگ بھی جو ہے اس کا جواب نہیں دیتے کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب ان کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب سے مشرقی پاکستان الگ ہوا ہے تو وہ چل ہو کے بیٹھ گئے. اب ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی جواب دیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, جو لوگ بول رہے ہیں بولتے رہیں. جو لوگ مائیگریٹ کر آئے, 1961 کی پاپولیشن جو ہے میرے پاس جو ہے, جو سب اور لوگوں کے پاس بھی ہوگی, اس میں لاہور میں پیور اردو اسپیکنگ کی آبادی 32% ہے. پیور اردو اسپیکنگ کی آبادی 32% اردو اسپیکنگ کی آبادی lived in لاہور 1931. دوسرا یہ 1961 مطلب پارٹیشن کے بعد. دوسرا یہ کہ لاہور کے اورینٹل کالج میں, لاہور کے کالجز میں, اور یہ جتنے سارے جو ایکٹرز آپ دیکھتے ہیں, کمال احمد رضوی, ننا, اور یہ اور وہ, سارے تو یہ لاہور میں تھے. یہ سارے ادیب شاعر تو لاہور میں تھے. یہ 1961 میں 1961 میں لاہور کے اورینٹل کالج میں, لاہور کے کالجز میں, اور یہ جتنے سارے جو ایکٹرز آپ دیکھتے ہیں, کمال احمد رضوی, ننا, اور یہ اور وہ سارے تو یہ لاہور میں تھے.
یعنی لاہور میں اتنی بڑی پاپولیشن, میں تو جب ملتا ہوں لوگوں سے لاہور میں, کیونکہ 25 سال سے گھر ہے لاہور میں, تو میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے تو جس کو میں شجاع دیکھتا ہوں وہ تو اردو اسپیکنگ نکلتا ہے. تو اتنی بڑی بکواس کی ہوئی ہے لوگوں نے, کیونکہ ایک پروپیگنڈا وار. اور یہ پروپیگنڈے کے اندر جو نا کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز بھی بہت زیادہ انوالوڈ ہیں تعصب پھیلانے کے لیے نا. مہاجروں کے بیچ میں بھی تعصب پھیلایا ہوا, مہاجروں نے. جی جی خود مہاجروں میں ایسے لوگ ہیں بیچارے معصوم سے, کہ جنہیں جو یہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پروپیگنڈا کو بائی بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ, یعنی دونوں ہیں. ایک تو جو کر رہے ہیں مہاجر کے خلاف وہ بھی ہیں, اور جو اس پروپیگنڈے کو بائی کر رہے ہوتے ہیں, جو اس کو جن کو شوق ہے یہ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ صرف لاہور نہیں, ساہیوال ہے, راول پنڈی ہے, اور شیخوپورہ ہے, بہاولپور, اور یہ ملتان کا ایریا. اب آپ دیکھیں ملتان میں کتنے مہاجر ہیں. انسٹاگرام سے پر نا مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے, دانل بھائی میں ملتان سے ہوں اور ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہیں. وہاں کیا کر رہے تھے؟ پورے ملتان ریجن کی 1961 کی جو پاپولیشن ہے وہ 32% آتی ہے. اتنی بڑی پاپولیشن اردو اسپیکنگ کی, اردو اسپیکنگ, پیور اردو اسپیکنگ, جو کہ اب ظاہر بات ہے وہ دوسری زبان بولتے ہیں, اردو بھی بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ملتان ہے, شجاع آباد ہے, کوٹدو ہے, بھرے پڑے میں یہ. بھائی کہنے کی بات, بیوقوفی کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں تو جو گورنر جنرل تھے, یعنی مشرقی مغربی پاکستان گورنر جنرل, وہ اردو اسپیکنگ. اور ابھی جو بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ تھے منور سعید صاحب کے صاحبزادے, جو جب جہاز گرا تھا ابھی یہاں پر یہ ماڈل کالونی میں جو گرا تھا, ایک ہی شخص زندہ بچے تھے نا, وہ منور سعید صاحب کے صاحبزادے لگا, منور سعید کے. وہ اردو اسپیکنگ ظاہر بات ہے. منور سعید کون ہے؟ وہاں سے لکھنؤ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, وہ غالباً لکھنؤ کے ہیں وہ. تو بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے. تو اور دوسرا بڑی بڑی شخصیات پنجاب یونیورسٹی کے اندر, کالجز میں بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے 1950 میں 60 میں وہ جو وہاں پر تعلیم دی, وہ سب اردو اسپیکنگ. آپ ادیب دیکھیں, شاعر دیکھیں, دانشور دیکھیں, ایکٹر دیکھیں, اگر ان کو رکنے نہیں دیا تو وہاں تو فلمیں بنا رہے ہیں وہ. آپ جتنی پرانی فلمیں جھوٹ چھوڑی ہے, جتنی پرانی فلمیں دیکھیں گے اس فلموں میں لینگویج آپ کو کون سی مل رہی ہے؟ تھارے مارے, یعنی انجمن کی رانی کی فلم ہے, وحید باد کی فلم ہے, آسیہ کی فلم ہے, محمد علی کی ہیں, ندیم کی ہیں, اس میں زبان کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ یو پی کی زبان استعمال ہو رہی ہے. اور یہاں بکواس کریں کہ وہاں ٹھہرنے نہیں دیا گیا. وہ بھائی تم دیکھ تو لو کم از کم. تو عجیب باتیں ہیں. اور میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی اور یوٹیوبرز ہو, کوئی اور لوگ ہو نا, وہ بلائیں سامنے سے بیٹھ کے بات تو کریں, مزہ آئے بات کرنے میں. صحیح بات ہے, کیونکہ پھر یہ والا پوائنٹ ہے, پھر اس کے ساتھ اتنے سارے سوال جڑ جاتے ہیں. آئی تھنک یہ بعد میں ہم اس بارے میں نا پورا ایک پوڈ کاسٹ الگ سے کریں گے, مہاجر اور اس طرف اس کے حوالے سے, مہاجروں اور ان حوالے سے نا. کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو تعصب ہے نا یہ بیکار ہے میری نظر میں نا. میری نظر میں میرٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپس کی بات ہونی چاہیے, ایک کی بات ہونی چاہیے. لیکن جب کچھ لوگوں کا پوری سیاست پاپا ہر طبقے کے اندر نا اس طرح کے لوگ آباد ہیں, ہر طبقے کے اندر. بات یہ کہ یہ کون کرے گا, میرٹ کون کرے گا, اصول کون کرے گا؟ ہمارے حکمران کریں گے نا. کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا, جو آواز اٹھائے گا اس کو. ایٹ لیسٹ میرا نظر میں یہ کہ ہر زبان کے لوگ, ہر فرقے کے لوگ اس حوالے سے بات کریں, اسپیشلی جتنے بھی جس زبان سے بولنے والے ہیں. اگر آپ سندھی ہیں, آپ پنجابی ہیں, آپ بلوچی ہیں, آپ پٹھان ہیں, آپ کشمیری ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, اگر آپ میرٹ کی بات کریں. سوال کے لیے یہ چیز انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ ذات پات کا تو ہے پاپا وہاں پر. نہیں, ذات پات تو ہے, لیکن ذات پات پہ لڑائیاں تو نہیں ہیں, قتل و زبان کو لے کر. زبان کے ایک ہوتا ہے ڈس ایگری کرنا یا ایکسیپٹ نہ کرنا, اور ایک ہوتا ہے کلیش, ایک مارا ماری. وہ یہ تو نہیں ہے. یہاں تو کراچی میں زبان پہ مارا ہے لوگوں نے. مجھے ایک چیز یہ بتاؤ کہ ہم ہندوستان کو اگر دیکھیں, کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نا ہر ترقی میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے, پھر ہندوستان کو دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس تو گاڑیاں, ہمارے پاس تو یہ, ہندوستان ہمارے سے پیچھے تھا یہ. اور آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اب ہندوستان کا اور بنگلہ دیش کا موازنہ کر رہی ہوتی ہے. اب ہم بات کریں پاکستان میں ریسزم کی یا ان چیزوں کی نا, میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ کو ریسزم نہیں ملے گا, قوم پرستی نہیں ملے گی آپ کو. وہاں پر تقریباً 200 کے قریب جو ہے مختلف طبقات رہتے ہیں وہاں پہ, لیکن وہاں پر اس پہ نہیں ملے گا.
ہاں ڈفرینسز ہیں وہاں پر, زبان پہ ڈفرینسز ہے, علاقوں پہ ڈفرینسز ہے. قوم پرستی اتنی ہے کہ ماریں گے نہیں, بس یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہاں تو ایک ایکسٹریم پہ گئے ہوئے نا, تو یہ 75 یا 76 سال بعد ہم اس جگہ پر آ گئے. پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچی, مہاجر, کشمیری, ہزاروال, ہم اس پر آ گئے. لیکن میرا کہنا ہے کہ 120 کروڑ کی آبادی تو اس پہ نہیں گئی ہوئی. وہ وہاں پر اگر ڈس ایگری ہے تو زبان کی بنیاد پر ہے, یا جو ذات پاتیں وہاں پر ہیں ہندوؤں میں ان کی بنیاد پر ہے, یا مسلمان کی بنیاد پر ہے, یا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ہے. لیکن ہم اکا دکا انسیڈنٹ آتے ہیں. یہاں جو معاملے ہیں اتنے ایکسٹریم معاملے تو انڈیا کے اندر نہیں ہیں. اب میرا یہاں تو پاپا پنجابی, ہاں, پٹھان, بلوچ, سندھی, مہاجر, ایسی جنگیں ہوئی, اللہ معاف کرے, کہ سینکڑوں کی تعداد میں انسان مرے, پاکستانی مرے. اس کی وجہ یہ, اب یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, اس کا مطلب ہے کہ یہاں ریاست کا فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے. جب ریاست کا فیلئر ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ انوالومنٹ ہے. ہاں, میرا کہنا ہے کہ جب اگر ہم وہاں جاتے ہیں, دیکھیں ہندوستان میں جو لوگ آئے ہیں, 2 لوگ آئے ہیں, ایک تو آئے ہیں افغان اور ایک آئے ہیں ترک, 2 لوگ آئے ہیں اور دونوں وہیں پہ رہ گئے. اب جو افغانوں کی نسل ہے جو پختون کہلاتی ہے, وہ ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں. کچھ تو وہ ہے جو آپ کو پتہ چل جاتی ہیں, کچھ وہ ہیں جو پتہ نہیں چلتی. جیسے کہ کون پتہ چل, مثال کے طور پہ نا پروین بابی ایک اداکارہ تھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پشتون تھی. وہ شاہ رخ خان تو عام چلیں پتہ ہے, سلمان خان, سیف علی خان, یہ تو نون لوگ ہیں نا یہ. تو یہ مطلب پختون لاکھوں کی تعداد میں ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا یہاں تو چلو کہتے ہیں نا کہ چلو پنجاب فلاں, سندھ فلاں کا, یہ اس کا, وہاں تو پختون لاکھوں کی تعداد میں. کوئی پختونوں کی کوئی ٹیریٹری ہے وہاں پر, کوئی آئیڈینٹی ہے کہ یہ علاقہ پختونوں کا ہے ہندوستان میں, ایسی کوئی جگہ ہے؟ مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فلاں پروونس پختونوں کا ہے یا فلاں شہر پختونوں کا, ایسا کچھ ہے؟ نہیں ہے. لیکن پختون لاکھوں میں, اور وہ پختون کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ پختون عام طور پہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب. عام آپ ویڈیوز میں دیکھیں, میرے کہنے کا مقصد ہے کہ لاکھوں پختون ہیں, لیکن وہاں پر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اور لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ویڈیوز بنتی ہیں, جو نیٹ فلکس پہ فلمیں آ رہی ہیں جن ٹاپکس پہ, وہ ہم پاکستان میں تصور کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہندو ملک جہاں 120 کروڑ کی آبادی ہے, وہاں پٹھان نام کی فلم بن جائے اور وہ انڈیا کی ہترین فلم ہو جائے؟ ہاں, تاریخ کی. یہاں تو مہاجر کہاں سے آ گئے, مہاجر وہاں آ گئے, بھائی وہاں تو پٹھان کی نام سے فلم بن رہی ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں. نفرت نہیں ہے, بیسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ نفرت نہیں ہے, ایکسیپٹیبلٹی ہے. یہاں مہاجر نام پہ فلم بن سکتی ہے کوئی؟ نہیں بن سکتی. کہنے کا مقصد ہے کہ یہی چیزیں ختم کرنی کہ وہاں پٹھان نام ایکسیپٹ ہو رہا ہے. ہمیں تو 76 سال بعد یہ سوچنا ہے نا کہ وہاں تو ان کا کوئی علاقہ بھی نہیں ہے, کوئی شہر بھی نہیں ہے, کوئی صوبہ بھی نہیں ہے, لیکن ایک پٹھان پھر بھی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے ایز اے قومیت, وہ ایکسیپٹیڈ ہے وہاں پہ ایز اے نیشن. اب یہاں تم آ جائے گے تو بھائی تمہاری زمین کہاں ہے, زمین تو پٹھان کی نہیں ہے وہاں پر, لیکن پٹھان ایکسیپٹیڈ ہے اور ایک انڈیا کی ہٹ ترین فلم دے رہا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو زمین کا ہے نا کہ تمہاری تو زمین یہ, ہماری زمین یہ, ہماری زمین یہ. پٹھان کی تو کوئی زمین نہیں ہے, کوئی ڈیمارکیشن نہیں ہوئی وہاں پر. تو یہ اتنا بڑا فرق ہے جو ہماری ریاست کو, پولیٹیشین کو, عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بنا کس نام پر ہے, اسلام کے نام پہ. آ کس نام پہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہی مسجدوں پہ بم دھماکے ہو رہے ہیں, یہی مار رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں میری زمین ہے, تیری زمین ہے, فلاں زمین ہے. یہ ریاست کا فیلئر ہے, یہ عوام کا فیلئر نہیں ہے. زبانوں کے علاوہ بابا ہم لوگ پہ فرقوں پہ کس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, بالکل خطرناک طریقے سے. ابھی ایک بندے نے اسٹیٹس نکالے, میرا تو دماغ گھوم گیا تھا. اس نے اسٹیٹس نکالے کہ آج تک جو ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے نا کسی بھی قسم کے کلیش کے اندر, تو وہ 8,000 مسلمانوں کا قتل ہوا ہے ٹوٹل. میرے پاس نمبر مجھے یاد نہیں, 8,200 اس طرح سے تھا یا 7,200. اور پاکستان میں 70,000 80,000 مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. زیادہ نے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. میں جو ہے جب حج کرنے اتنا بڑا ڈفرینس, میں ہل گیا. میں نے بولا ہم تو ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر اتنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہندو ان کو مار رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی ویڈیوز دکھتی ہیں جو کہ ریالٹی ہے. بٹ جو کمپیریزن ہم دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا مار رہے ہیں, کتنا بڑا ڈفرینس ہے. سو سیڈ. میں جب حج کرنے گیا تو مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 29 سے, جہاں سے خواتین باہر آتی ہیں, تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا, ایک صاحب تھے, ان کے بیگ پہ اردو میں لکھا ہوا خیر آباد اعظم گڑھ اتر پردیش. میں بیٹھ گیا, سلام دو کیجیے, آپ کہاں سے آئے؟ ان کا جی. میں نے کہا یہ اعظم گڑھ سے آئے. کہتے ہیں جی. تو
میں نے کہا جی میں کراچی سے ہوں. بات چیت شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا جی میرے بھی 4 بہن بھائی کراچی میں ہیں. ایج ہوگی ان کی کوئی 2010 کی میں بات کر رہا ہوں, اس وقت ان کی ایج ہوگی کوئی 70+. تو میں نے کہا کہ آپ کے اگر بہن بھائی کراچی میں ہیں تو آپ کراچی نہیں آئے؟ کہنے لگے نہیں ہمارے والد صاحب جانا نہیں چاہتے تھے. تو میں نے بس ایسے جوش میں کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں نا, مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک ملک بنا اور اسلام کے نام پہ بنا, پرابلم کیا تھی؟ کہنے لگے پرابلم کچھ بھی نہیں, والد صاحب ہمارے جانا نہیں چاہتے تھے, ہمارا بڑا دل تھا کہ ہم جائیں, لیکن والد صاحب ہمارے کہتے تھے کہ نہیں وہاں دیکھنا کہ یہی مسائل ہوں گے. تو ہم جو نا بڑا اندر سے ناراض ہوتے تھے والد صاحب کے لیے کہ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ جی اب جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ کراچی میں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, اور اچھا ہوا ہم نہیں گئے. تو میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جی پورے انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا 1984 میں گولڈن ٹیمپل کا, جب کسی کی مذہبی جگہ پہ بہت برا ہوا, پولیس گھس گئی تھی, بھینڈر والا. ہاں پورے ان پیریڈ میں. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ملک بنایا ہے اسلام کے نام پہ, مسلمانوں کے نام پہ, اور آپ کے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مسجد میں فاسفورس بم پھینک دیتے ہیں, لوگوں کو مار دیتے ہیں. میں نے کہا کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ لگے لال مسجد کی. اب میں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہا جی یہ, وہ کہہ رہا کہ جی کچھ بھی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اپنے ملک کے کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے لوگ اپنی مسجد میں اپنی قوم کے بچوں کو فاسفورس کے بم پھینک کے مار دیں. وہاں سے کیا راکٹ لانچر چل رہے تھے, کیا ہو رہا تھا یہاں؟ انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتا دیں اس 70 سال میں, یا اس وقت 68 ایئرز ہوئے تھے, 65 ایئرز ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی اس پورے پیریڈ میں بتا دیں کہ ہندوستان میں کسی ایک مسجد میں کوئی ہندو پولیس یا انڈیا کی پولیس داخل ہوئی ہو. اگر آپ بابری مسجد کا حوالہ دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ گئے, عوام گئے, پولیس یا فوج نہیں گئی. میں اسپیشلسٹ تھا, میں ایک ہندو ریاست میں وہاں کی پولیس یا فوج وہ کبھی کسی مسجد میں انٹر نہیں ہوئی ہے. اور یہاں تو ایک لال مسجد نہیں, پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں انٹر ہو گئی. صحیح بات ہے. اور جہاں تک اس شہر کی بات ہے, ہم لوگ بیسکلی اس شہر کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس شہر کی جہاں تک بات ہے نا, تو اس شہر کا بہت, ابھی تو ہم لوگ اچھی باتیں کر رہے تھے نا اس شہر کی, اور اس کے بعد جب یہ 1970s کے بعد سے 80s کے بعد سے جو برا ٹائم گزرتا ہے, آج تک کراچی کا برا حال چل رہا ہے. پاپا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ کی جنریشن سے میں سنتا ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سے سنتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں, وہ بڑے ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں جب بھی کراچی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اسپیشلی کراچی آئٹس, اور جو کہ اوورسیز کراچی آئٹس ہیں, اوورسیز پاکستانی جو کہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, ان سے بات کرو تو وہ تو بہت ہی زیادہ افسردہ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کراچی تباہ ہو گیا ہے. اور ایک وقت تھا کہ یہ عروس البلاد تھا, یہ تمام شہروں کی دلہن تھا, ٹھیک ہے, سٹی آف لائٹس تھا. تو مجھے بتائیں عروس البلاد والی کون سی اسٹوری ہے, اور ابھی جو آپ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تباہ ہو گیا ہے, تو یہ کیسے تباہ ہو گیا ہے, تھوڑا بریفلی بتائیے گا. اچھا, بات یہ ہے کہ اس جو آپ کا سوال ہے اس کے میں 2 حصے کروں گا میں. ایک تو یہ کہ کراچی عروس البلاد کب تھا, کیوں کہا جاتا تھا, کیا سلسلہ ہے, اور پھر ایک کراچی تباہ ہونے کی نا, دو الگ الگ جواب. سب سے پہلے تو یہ کہ جب کراچی میں مہاجر آنا شروع ہوئے 1947-48, ان کی آباد کاری ہونا شروع ہوئی, تو سب سے بڑی چیز یہاں شروع جو ہوئی وہ ہوئی انڈسٹریز لگنا. کیونکہ جب پاکستان نیا نیا بنا تو انڈسٹریز بالکل نہیں تھی پاکستان میں, بالکل مفلوق الحال. کراچی صنعتی شہر بننا شروع ہوا, سائڈ, لانڈی, کرنگی سب آباد ہونا شروع ہوئے. جب آباد ہونا شروع ہوئے تو یہیں کے جو لوگ تھے وہ پروفیشنل تھے, ہر شعبے سے وابستہ تھے. جب مارکیٹ کر کے آئے اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی پورے پاکستان سے یہاں پر, یعنی ایلیجیبل اور قابل لوگوں کی. وہ چاہے کوئی ویلڈر ہوں, کوئی فیکٹری میں کام کرنے والے ہوں, کوئی ٹیکسٹائل مل میں کام کرنے والے, لیدر میں کام کرنے والے. تو یہ جو لیاقت علی خان صاحب کا دور ہے, یہ فوراً جو ہے فوری طور پہ پاکستان چلنا شروع ہو گیا. جب چلنا شروع ہوا تو جب ترقی ہونا شروع ہوئی ہے تو جو 50s کے بعد کا دور ہے وہ ہے انڈسٹریز لگنے کا اور کراچی کے گروتھ کا. جو مہاجر تھے وہ سیٹل ہونا شروع ہوئے, یعنی یہاں سے لائنز ایریا سے, جیکب لائن سے, ان آبادیوں سے نکل کے لانڈی, کرنگی, یہ جو آج قائد اعظم کا مزار ہے قائد آباد کہلاتا تھا یہ, اور یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے جھگیاں تھیں. یہاں سے لوگ سیٹل ہونا شروع ہوئے. پی سی ایچ ایس جو ہے وہ 1950 میں آباد ہونا شروع ہوا, ناز آباد, نارتھ ناز آباد, یہ سب آباد ہونا شروع ہوئے. اچھا, جب شروع ہوتے ہیں تو بیسکلی جو ویلتھ سرکولیشن ہے
جب وہ ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں. لوگ خوشحال ہونا شروع ہوئے. پولیٹیکلی کچھ بھی رہا ہو, یعنی 1950 میں 55 میں حسین شہید سہروردی آ رہے ہوں, گورنر جنرل بن رہے ہوں, یا محمد علی بوگرا آ رہے ہوں, یا اسکندر مرزا آ رہے ہوں, یہ سب کھینچتانی پولیٹیکلی تو چل رہی تھی, لیکن پاکستان دوڑنا شروع ہو گیا تھا. اور وہ دوڑنا شروع ہوا تھا کہ جو بنیادیں لیاقت علی خان صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم تھی, بڑے مخلص لوگ تھے, جو انہوں نے بنیادیں رکھ دی تھیں, ان بنیادوں پہ پاکستان چلنا شروع ہوا. جب چلنا شروع ہوا تو پھر یہ جو صدر کا علاقہ تھا, یہ جو بنسوٹ کا علاقہ تھا, یہ پھر یہاں پہ رونقیں آنا شروع ہوئیں. اور ایک دور یہ تھا جب کراچی نیا آباد ہوا تھا چارلس نیپیر کے دور میں, تو کراچی میں اندھیرا تھا, ظاہر بات آبادی تھی. تو ایک دور وہ تھا کہ جب چارلس نیپیر نے کراچی میں ہر 500 میٹر پہ لیمپ لگائے, اور وہ لیمپ لگائے پہلے ناریل کے تیل کے, کہ وہ رات کو جلا کرتے تھے. بڑے بڑے لیمپ ہوتے تھے, روڈوں پہ روشنی ہوتی تھی. اور یہ پورا اولڈ ایریا ہے, کلفٹن یا کے پی ٹی کا ایریا, اولڈ ایریا, یہاں پر 1000 لیمپ تھے. تو اس وقت یہ لیمپوں کا شہر کہلاتا تھا, یہ کہ لیمپ لگے تھے. ناریل کا تیل چوری ہونے لگا لیمپوں سے, تو پھر اس میں مٹی کا تیل ڈال دیا. چوری, ہاں مٹی کا تیل ڈال دیا, مسئلہ تھا چوری کا. مٹی کا تیل ڈال دیا کہ مٹی کا تیل کہاں چوری کریں گے, تو مٹی کا تیل چلنے لگا. اب یہ جو پیریڈ آیا ہے 52 53, تو پھر ہے نا بزنس نے گرو کرا. پھر یہ جو خاص طور پہ صدر کا ایریا تھا, کیونکہ صدر ایک مرکز تھا, یہ الفسٹن اسٹریٹ ہے, زبن اسٹریٹ ہے, تمام جگہیں یہاں پہ رونق آنا شروع ہوئی. بنسوٹ کا ایریا پاکستان کا ہے, اور خاص طور پہ جو صدر کا ایریا تھا, یہ چونکہ آبادی کم تھی, تو یہ جو پیسے والا طبقہ تھا وہ یہاں پر تھا. اس دور میں 1955 میں اور 60 میں یہاں پر روڈوں پہ لائٹیں تھیں. مختلف بڑی بڑی کمپنیوں کے نا ہولڈنگز بنے ہوتے تھے, نیون سائن بنے ہوتے تھے. اور جس طرح نیو یارک ہے, نیو یارک میں جس طرح جو اسکوائر ہے اپنا ٹائم اسکوائر پہ جو لائٹیں لگی ہوتی تھیں, وہ تو خیر ایک بہت بڑے پیمانے پہ تھیں, لیکن یہ صدر کا پورا ایریا جو منی ٹائم اسکوائر تھا. اور جو اطراف کے علاقے تھے, پارٹی کلچر کا بھی تو بتا دیں بابا. ہاں وہ سارا پارٹی کلچر بھی تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ کلب بن گئے تھے, پارٹیاں ہو رہی تھیں, اور جو شاہراہیں بھی تھیں. مثال کے طور پہ اگر بندر روڈ ہے, آج یہاں پہ لائٹیں نہیں جل رہی. اس دور میں لائٹیں جل رہی ہوتی تھیں. اس وقت جتنا بھی شہر تھا, یعنی گرو مندر تک تھا یا جمشید روڈ تک تھا, وہاں پہ کوئی کھمبا ایسا نہیں تھا جس پہ لائٹ نہ جل رہی ہو. ایک تو لائٹیں جل رہی ہوتی تھیں مارکیٹوں میں, اور جامع کلات میں, صدر میں, اور ایک روڈوں پہ. جب یہ لوگوں نے دیکھا تو 1960s میں جب یہ پیک پہ پہنچا ہے, تو پھر اس کو کہا کہ عروس البلاد. اب عروس البلاد کا خطاب کس نے دیا؟ کہا جاتا ہے کہ اخباروں نے لکھنا شروع کرا. تو یہ وہ دور تھا عروس البلاد کا, کہ واقعی دور کا تھا. میں نے کہا کہ جیسے پولیٹیکل معاملے جو چل رہے تھے ایوب خان کے, ماشاء اللہ دیگر معاملات وہ الگ تھے, لیکن چونکہ عروس البلاد کا مطلب شہروں کی دلہن. شہروں کی دلہن. اوکے. اچھا, لوگ کچھ یہ پوچھتے ہیں کہ دلہا کیوں نہیں کہتے, یعنی دلہا کیوں نہیں کہتے, دلہن کیوں کہتے ہیں؟ جب بھی کہیں شادی ہوتی ہے نا, تو لوگ ہے نا جو خوبصورت ہوتی ہے یا جو پہناوا ہوتا ہے یا سستی جستی ہے, وہ دلہن ہوتی ہے, دلہن نہیں ہوتا. دلہا کو کون دیکھتا ہے؟ دلہا کوئی نہیں. تو خوبصورتی میں یا رانائی میں وہ دلہن شمار ہوتی ہے. تو اس کو اس لیے عروس البلاد کا خطاب دیا گیا. اور یہ 1955 سے لے کے اور 1970 تک, جب تک کہ فال آف ڈھاکہ ہوا ہے, تب تک یہ عروس البلاد رہا ہے. یہ جو 15 سال ہیں یہ عروس البلاد کے ہیں. یہ بھٹو صاحب کے دور سے پہلے تک یہ عروس البلاد رہا ہے. اب آ گیا دوسرا جواب کہ کراچی برباد ہو گیا. بات یہ کہ ہم نے ہوش سنبھالا 74 73 میں یا 80 تک, ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں 100 سینما گھر ہیں, کوئی چوری چکاری نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں پکڑ رہی, کوئی کلنگ نہیں ہو رہی, سائیکل پہ گھوم رہے ہیں, بسیں ٹائم سے چل رہی ہیں, بسوں میں بیٹھ رہے ہیں, ٹکٹ ہے, ٹکٹ چیکر آ رہا ہے. ایک عجیب ہی نظام, پراپر نظام, یعنی جو ہم نے دیکھا ہوا ہے, یا مجھ سے زیادہ ایج کے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, میری ایج کے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, ہم نے جو دور دیکھا ہوا ہے, تو ہم لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ کراچی برباد ہو گیا. اب ایک بندہ ہے, وہ فرض کریں کہ ایک ایسی آبادی میں رہ رہا ہے کہ جہاں پر گٹر ابل رہے ہیں, جہاں پہ نالے بہہ رہے ہیں, وہ پیدا ہی وہیں پر ہی ہوا ہے, وہ 20 سال 25 سال ہو گئے, اور اس کے بعد مزید گٹر ابل رہے ہیں, اس کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے اس نے تو اچھا ہے کراچی. اس کے علاقے میں اگر ایک روڈ بن جائے تو خوشی کے مارے وہ بحال ہو جاتا ہے. اس کے علاقے میں اگر ایک بلب لگ جائے, کیونکہ اس نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں ہے. اس کراچی کے شہریوں کی تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن نوجوانوں نے, جو آج 20 سال 30 سال یا ایون 35 یا 40 سال کے بھی ہیں, انہوں نے کراچی دیکھا نہیں ہے.
انہوں نے جو کراچی دیکھا ہوا ہے, مارا ماری دیکھی ہے صرف انہوں نے. اب دیکھیں نا 90 کا دور ہے, آج 33 سال ہو گئے. 40 سال کا بندہ تو 7 سال کا ہوگا اس وقت, اس نے کراچی کہاں دیکھا ہے؟ اس نے مارا ماری دیکھی ہے, اس نے مارا ماری دیکھی ہے. لیکن وہ تھوڑا سا اس نے اگر پیریڈ دیکھ لیا مصطفیٰ کمال صاحب کا, خوش ہو جاتا ہے, ارے بھائی فلائی اوور بن رہا ہے. لیکن وہی دیکھتا کہ دہلی کہاں چلا گیا, وہی دیکھتا کہ بینکاک کہاں چلا گیا. اس حوالے سے جو ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ کراچی تباہ ہو گیا, یہ کراچی برباد ہو گیا, پوری اپرچونیٹی مس ہو گئی نا, دبئی بن گیا ہمارے سامنے. اب کچھ اب مثال کے طور پہ پھر سوال یہ کہ بھائی اگر کراچی تباہ ہو گیا تو لوگ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ایسے شہر کا بندہ کسی بھی جگہ سے کراچی آ رہا ہے, وہ تو ایک اپنے چھوٹے شہر سے آ رہا ہے, ایک چھوٹی جگہ سے آ رہا ہے. اب ایک شہر سے بندہ یہاں پر آیا اور میں نے جو ہے جو کریم یا اوبر ہوتی ہے وہ میں نے کی, اور میں نے اس سے ڈرائیور سے پوچھا, میں جگہ کا نام نہیں بتا رہا, میں نے اس سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی میں فلاں جگہ سے آیا. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو نا کراچی کیسا لگا؟ تو کہتا ہے کہ انکل میں جب کراچی آیا تو میں ایک چیز سنی میں نے اپنے شہر میں, وہ بھی شہر میں رہتا ہے, وہ میں فرق بتا رہا ہوں کہ فرق جنریشن کا کیا ہوتا ہے. تو میں نے کہا اچھا, اس نے شہر کا نام بتایا. تو میں نے کہا جی کیا شہر میں دیکھا؟ کہتے جب میرے شہر میں لوگ کراچی سے گئے تو کہنے لگے کہ بھائی کراچی میں تو نالیاں ہی نہیں ہوتی. تو کہہ رہا ہم لوگ پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں. میں اس نے کہا کہ جی مجھے آ کے دوستوں نے بتایا کراچی چل وہاں کما, وہاں تو نالیاں ہی نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے پھر تو کہہ رہا جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا تو روڈ پہ نالیاں ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھو کتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ ایک نوجوان جس جگہ سے آ رہا ہے اس کے شہر میں نالیاں بنی ہوئی ہیں, اور وہ یہاں کے دیکھ رہے ہیں یہاں تو نالیاں ہی نہیں ہیں کیونکہ یہاں تو سیوریج سسٹم ہے. اس نے تو نالیاں دیکھی ہوئی ہیں, تو اس کے لیے تو یہ دبئی یہی ہے, ہمارے لیے دبئی نہیں ہے. ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے کراچی 70s میں, لیٹ 70s میں نے دیکھا, یہ 80s میں دیکھا, وہ کراچی بنے. اور وہ کراچی تب بنے گا کہ جب یہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہوگا, جب یہاں پہ یہ مہاجر پختون سندھی فلاں چیز نہیں ہوگی, یہ نہیں ہوگی تو ہوگا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے, یہ سیاستدانوں کو نہیں کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے. اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے بابا. ہاں, اس لیے کہ اب ہزاروں ویڈیوز دیکھ کے, اتنے سارے ٹاک شوز دیکھ کے, اس ایک سال میں اتنا دیکھ لیا ہم نے کہ ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. جب اتنا سارا دیکھ لیا تو ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو کراچی اچھا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ وہی اس کو کور کر سکتے ہیں. بڑے بڑے کرپٹ لوگ ہیں, بڑے بڑے مافیاز ہیں, اس کو تو کوئی پولیٹیشین کور نہیں کر سکتا. یہاں قبضہ مافیا ہے, کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں, تو اس لیے وہ خود ہی ڈر رہے ہوتے ہیں, ایسی ایسے تو اسی لیے میں نام کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو مافیاز ہیں, یعنی مافیاز نہیں بنڈل آف مافیاز ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی تو کراچی اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہم جیسوں کی نظر میں تو ہم کہتے ہیں ہم کراچی برباد ہو گیا. اب ایک بندہ جو کسی ایک خستہ آبادی میں رہ رہا ہے, میں آبادی کا نام نہیں لے رہا, لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن کوئی بھی آبادی میں رہ رہا ہے اور اس کی آبادی میں روڈ بن جائے گا, خوش ہو جائے گا. یا کسی چھوٹے شہر سے آ رہا ہے وہ خوش ہو جائے گا. اب یہاں کراچی سے جو بندہ جاتا ہے دبئی, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, وہ تو کہتا ہے میرا کراچی برباد ہو گیا. ایک نیو جنریشن کا جب تک وہ دبئی نہیں جاتا, جب تک وہ سعودی عرب نہیں جاتا, وہ کراچی کو اچھا کہتا ہے. تو یہ ذہنوں کا فرق ہے, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کر سکتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے, اس کو نہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, نہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے, نہ پی ٹی آئی کر سکتی ہے, نہ ایم کیو ایم کر سکتی ہے, کوئی نہیں کر سکتا. صرف اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. وہ چاہے گی تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا, کافی سارے سوالات ہو گئے, آپ اس کو اپلوڈ کرو گے. اور آپ کے سوالات میں تشنگی بھی رہ گئی ہوگی, بہت سی چیزیں پوچھنے کے لیے رہ گئی ہوں گی, کیونکہ ہم کراچی کی ایک اولڈ ہسٹری پہ چلے, 2000-2500 سال پہ چلے, پھر ہم یہاں پر آئے. تو کوئی بھی ہسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک الگ ڈائیورژن پہ جا رہی ہوتی ہے. تو ہم نے ایک ایریا کور کیا یہ, اور اس کے بعد ہم صرف رسول بلاد پر آئے اور پھر آگے ٹھہر گئے. اس کے بعد اگر ہم بھٹو دور سے لے کے اور آج تک پر آئیں, اور پھر ہم آبادیوں پہ جائیں اور آبادیاں کیسے آباد ہوئیں اور برباد کیسے ہوئیں, پھر ہم اس پہ ہی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر کرتے ہیں انشاءاللہ. تو عوام کی ریئیکشن سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم.